بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے۔ میں آپ کو اپنے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے بفضل خدا خیریت سے ہوں گے، اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین کرام، مخصوص نشستوں کے حوالے سے ابھی معاملہ تاحال پینڈنگ چل رہا ہے۔ الیکشن کمیشن میں 5 رکنی بینچ نے اس کی سماعت کی، لیکن یہاں پر ایک چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کس طرح سے خوف زدہ ہیں پی ٹی آئی سے کہ اگر انہیں مخصوص نشستیں مل جائیں تو کہیں سینٹ میں یہ اکثریت نہ لے لیں۔ اگر سینٹ میں اکثریت آ گئی پاکستان تحریک انصاف کی، تو پھر ڈیفینیٹلی قانون سازی میں پی ایم ایل این کو، پیپلز پارٹی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اب سر عام ڈاکہ مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان ریزرو سیٹس پر، ان مخصوص نشستوں پر۔ کیا ہوا ہے اس بارے میں کچھ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ عمران خان اور بشرا بی بی پر 190 ملین پاؤنڈ کیس میں فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ ملک ریاض والا جو کیس تھا 190 ملین پاؤنڈ کا، اس میں فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، اور صحت جرم سے انکار کیا ہے سرٹنلی عمران خان اور بشرا بی بی نے۔ اس دوران جج کے ساتھ کیا مکالمہ ہوا، عمران خان نے میڈیا سے بات کی ہے، کیا انہوں نے بات کی، اس حوالے سے کچھ ذکر کریں گے۔ مریم نواز کا پہلا دن تھا آفس میں وزارت اعلیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد، اور پہلے ہی دن ایسی سپیڈیں دکھائی ہیں کہ ان کے نام کی پہلی تختی بھی لگ گئی ہے۔ بیوروکریسی نے اس حد تک پھرتی کا مظاہرہ کیا کہ مریم نواز کے نام کی پہلی تختی بھی لگا دی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سواری لبے نہ لبے تو سپیڈ 190، وہ والی صورتحال ہے مریم نواز کی کہ پہلی تختی لگ چکی ہے۔ اس بارے میں کچھ بات کریں گے، اور عوام کے لیے بری خبر ہے کہ مہنگائی میں مزید اضافہ ہونے کے لیے جا رہا ہے، مزید مشکل ہونے جا رہی ہے صورتحال، جینا مرنا تو پہلی مشکل ہے۔ بجلی کی قیمت میں ریکارڈ اضافہ کر دیا گیا ہے، پیٹرولیم مصنوعات بھی مہنگی ہونے کے لیے جا رہی ہیں، اس بارے میں کچھ ذکر کریں گے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلی گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیجئے گا تاکہ میرا اور آپ کا رابطہ یوں ہی بنا رہے، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا۔ اچھا جی، پہلے ہم کچھ بات کر لیتے ہیں مخصوص نشستوں کے حوالے سے۔ سنی اتحاد کونسل کو تاحال مخصوص نشستیں الاٹ نہیں کی گئی ہیں۔ تقریباً 30 کے قریب یہ مخصوص نشستیں ہیں جو کہ ملنی ہیں قومی اسمبلی میں۔ اس کے علاوہ پنجاب اسمبلی میں 27 ریزرو سیٹس ہیں جو کہ سنی اتحاد کونسل کو ملنی ہیں، لیکن اس بارے میں الیکشن کمیشن میں سماعت ہوئی، 5 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ سکندر سلطان راجہ کے زیر صدارت یہ 5 رکنی بینچ تھا، اور اس میں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا ہے۔ پھر ایک دن کے لیے یہ سماعت ملتوی کر دی گئی، لیکن امپورٹنٹ یہاں پر یہ تھا کہ جو پی ایم ایل این ہیں اور پیپلز پارٹی ہیں وہ خوف زدہ اتنی ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کو یہ ریزرو سیٹس مل جاتی ہیں تو ان کی سینٹ میں میجورٹی آ جائے گی۔ میں نے اپنے گزشتہ ولاگ میں بھی یہ بات کی تھی کہ بدنیتی پر مبنی یہ کام کیا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کو کہیں سینٹ میں اکثریت نہ مل جائے، میجورٹی نہ مل جائے۔ اس کے بعد جو صدر کا انتخاب ہونا ہے 9 مارچ کو، اس میں بھی ڈیفینیٹلی ان تمام اراکین اسمبلی نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے، تو کہیں وہاں پر بھی کوئی اپسیٹ نہ ہو جائے، اس بات سے خوف زدہ ہیں پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی، اور اسی لیے اب سریعام ڈاکہ مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان ریزرو سیٹس پر پی ایم ایل این کا، پیپلز پارٹی کا کوئی حق نہیں ہے، ان کو اپنی ریزرو سیٹس مل چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود پی ایم ایل این کی جانب سے اعظم نذیر تارڑ اور پیپلز پارٹی کی جانب سے فاروق ایچ نائک الیکشن کمیشن میں گئے، اور وہاں پر انہوں نے جا کر درخواستیں دی ہیں، اور یہ کہا ہے کہ جی یہ جو ریزرو سیٹس ہیں ان پر پی ٹی آئی کا یا سنی اتحاد کونسل کا حق نہیں ہے، کیونکہ وہ پارلیمانی پارٹی نہیں ہے۔ یہاں پر پلی کیا لی جا رہی ہے کہ سنی اتحاد کونسل پارلیمانی پارٹی نہیں ہے، لہٰذا اسے یہ ریزرو سیٹس نہیں ملنی چاہیے، چونکہ اس حوالے سے سنی اتحاد کونسل نے کوئی درخواست بھی نہیں دی تھی۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ریزرو سیٹس بچ جاتی ہیں، 30 کے قریب یہ سیٹس ہیں، وہ بھی پی ایم ایل این کو، پیپلز پارٹی کو، ایم کیو ایم کو، ان کے درمیان برابر جو ہے وہ تقسیم کر دی جائیں، یہ اب ان کی جانب سے کہا گیا ہے۔ اب دیکھیں کہ کس حد تک یہ خوفزدہ دکھائی دے رہے ہیں۔ ایک تو ریگنگ کی گئی الیکشن میں، دھاندلی کی گئی، دھاندلی نہیں بلکہ دھاندلا کیا گیا، جس طرح سے پی ٹی آئی کی سیٹیں انہوں نے اپنے نام کروا لیں۔ این اے 15 مانسہرہ کا فیصلہ بھی محفوظ ہو گیا ہے، وہاں پر بھی میاں نواز شریف کے وکیل کی جانب سے کہا گیا کہ جی الیکشن دوبارہ کروائیں، یہ دھاندلی ہوئی تھی ہمارے ساتھ، اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں۔ تو بہرحال الیکشن کمیشن میں سنی اتحاد کونسل کی جانب سے بابر اعوان، بیرسٹر گوہر، بیرسٹر علی ظفر پیش ہوئے تھے، فروغ نسیم ایم کیو ایم کی نمائندگی جو ہے وہ کر رہے تھے، اعظم نذیر تارڑ پی ایم ایل این کی اور پیپلز پارٹی کی جانب سے فاروق ایچ نائک نے جو ہے وہ نمائندگی کی تھی۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ جی ذاتی حیثیت میں نہیں بلکہ بطور سیاسی جماعت آئے ہیں،
ایک سیاسی جماعت کے طور پر پیش ہوئے ہیں یہ موقف دینے کے لیے کہ یہ جو سیٹیں ہیں یہ بھی ہمیں الاٹ کر دی جائیں، اس پر سنی اتحاد کونسل کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس پر جو بیرسٹر علی ظفر ہیں انہوں نے کہا کہ سنی اتحاد کونسل کو آئین اور قانون اور انصاف کے مطابق مخصوص نشستیں ملنی چاہیے، کیونکہ تمام آزاد ارکان نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی تھی اور اب ایک بڑی پارلیمانی پارٹی ہے سنی اتحاد کونسل، انہیں یہ مخصوص نشستیں ملنی چاہیے۔ لیکن فاروق ایچ نائک نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن میں تمام پارلیمانی جماعتوں کو فریق بنا کر نوٹسز جاری کیے جائیں، یعنی کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم تمام لوگ آ گئے ہیں فریق بن کر، ہم سب کو نوٹسز جاری کریں، تمام لوگ آئیں گے، اپنے اپنے دلائل دیں گے اور اس کے بعد یہ تمام سیٹیں جو ہے وہ پارلیمانی پارٹی کو، یعنی کہ پی ایم ایل این کو، پیپلز پارٹی کو، ایم کیو ایم کو، ان میں ان کی ریشو کے حساب سے تقسیم کر دی جائیں اور سنی اتحاد کونسل کو یہ نشستیں نہ دی جائیں۔ تو بہرحال یہ معاملہ ابھی میرے خیال سے پینڈنگ چلے گا، ہائی کورٹ میں جائے گا الیکشن کمیشن کے بعد اور آبویسلی سپریم کورٹ میں جا کے یہ معاملہ سیٹل ہوگا۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس پر کتنی لمبی لیگل بیٹل اب لڑنی پڑتی ہے۔ جو سینٹ کے انتخابات ہیں اس سے پہلے ان کی کوشش ہے کہ ہم یہ سنی اتحاد کونسل کو اور پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہ دیں تاکہ ان کی اکثریت کو روکا جا سکے، تو یہ ایک بدنیتی کا امر جو ہے وہاں پر نظر آ رہا ہے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پہلا دن تھا اپنے آفس میں اور بڑی پھرتیاں انہوں نے دکھائیں، صبح ہوتے ہی وہ جاتی عمرہ سے پہنچی ہیں جناب اپنے آفس اور اس کے بعد وہ پھر سول سیکریٹریٹ ٹاؤن ہال گئی ہیں، وہاں پر جا کر انہوں نے میٹنگ کی ہے، بیوروکریسی کو بلایا ہے اور بیوروکریسی کی بھی آپ پھرتیاں چیک کریں، یہی بیوروکریسی تھی جو کہ نگران حکومت میں ان کے ساتھ جس طرح سے پھرتیاں دکھا رہی تھی اور اب جو ہے وہ مریم نواز کے ساتھ ڈیفینیٹلی حکومت چینج ہوئی ہے تو اب ان کے ساتھ پھرتیاں دکھانی ہیں۔ پنجاب آرکائیو میوزیم کا افتتاح کروایا گیا ہے، مریم نواز کی تختی اس پر لگا کر، اناگوریٹڈ بائی مریم نواز شریف، سی ایم پنجاب، وہ ان کی جانب سے افتتاح کروایا گیا ہے۔ تو کہہ رہے تھے کہ جی شہباز سپیڈ کے بعد اب مریم نواز آ گئی ہیں، مریم سپیڈ کے نام سے جو ہے وہ اب انہیں پکارا جا رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی سواری لبے نہ لبے تے سپیڈ 190، کہ جی کام کوئی ہو نہ ہو لیکن تختیاں لگا دو فوراً، کسی اور کا کام ہے، کسی اور کا پروجیکٹ ہے، اس پر اپنا نام لگا دو۔ جس طرح سے بہت سے ایسے پروجیکٹ ہیں، اپنی پہلی تقریر میں مریم نواز نے جو کہ عمران خان کے پروجیکٹ تھے، عوامی فلاح کے وہ منصوبے تھے جس کو اب پی ایم ایل این کا بنا کر پیش کیا جائے گا، اور شہباز شریف نے بھی ایسے ہی کیا تھا، جو پی ٹی آئی کے منصوبے تھے ان کو پی ایم ایل این کا بنا کر جو ہے وہ پیش کیا گیا، تو یہی اب مریم نواز بھی کر رہی ہیں، کسی اور کے پروجیکٹ پہ اپنا نام لکھوایا جائے گا، اپنے نام سے جو ہے وہ کریڈٹ وہ لیا جائے گا، تو بہرحال یہ کیا جا رہا ہے، کسی اور کے منصوبے پر اپنا نام لگایا جا رہا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کیا ہوتا ہے۔ دوسری طرف اگر ہم بات کریں عمران خان کے کیسز کے حوالے سے، 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ احتساب عدالت نے جو ہے وہ یہ فرد جرم عائد کی ہے۔ ناصر جاوید صاحب جو کہ نئے جج ہیں اڈیالہ جیل میں، انہوں نے سماعت کی، بنی گالا سے اڈیالہ جیل لے کر آئے تھے بشرا بی بی کو اور وہاں پر اس کیس کی سماعت ہوئی۔ فرد جرم جب پڑھ کر سنائی گئی تو اس کے بعد پھر پوچھا گیا عمران خان سے کہ آپ پر فریم چارج کیا جا رہا ہے، آپ بتائیں کہ آپ گلٹی ہیں یا نہیں، تو اس پر عمران خان نے کہا کہ جی میں نے چارج شیٹ پڑھ کے کیا کرنا ہے، مجھے پتا ہے اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، آپ فٹافٹ یہ کیس چلائیں۔ عمران خان نے جج سے مکالمہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ 8 فروری سے پہلے آپ کو جلدی تھی کیس کا فیصلہ سنانے کی، اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جلدی سے اس کیس کا فیصلہ سنائیں، جو کرنا ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں، لیکن آپ اس کو لیٹ کرتے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ فرد جرم جب عائد کی گئی بشرا بی بی پر، عمران خان پر، تو انہوں نے اس جرم سے جو ہے وہ انکار کیا، صحت جرم سے انکار کیا، اور اس کے بعد پھر 6 مارچ کے لیے گواہان کو سمن کر دیا گیا ہے۔ تقریباً 58 کے قریب اس میں گواہ ہیں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں، اور ان میں سے 5 پر جو ہے وہ انہیں نوٹسز جاری کیے گئے ہیں اور ان سے جرح کی جائے گی۔ اب 6 مارچ تک اس کیس کی سماعت جو ہے وہ ملتوی کی گئی ہے۔ اس موقع پر جی عمران خان نے غیر رسمی گفتگو کی میڈیا کے نمائندگان سے جو وہاں پر موجود تھے، انہوں نے کہا کہ صدر پاکستان نے قومی اسمبلی کا اجلاس نہ بلا کر بالکل ٹھیک کیا ہے، پارٹی جیتی ہوئی ہے مگر پھر بھی ہمیں مخصوص نشستیں نہیں دی جا رہی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ عوامی مینڈیٹ سے بڑی کوئی چوری نہیں ہو سکتی اور ان لوگوں نے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا ہے۔ پھر جو آئی ایم ایف کو خط لکھا گیا اس حوالے سے بھی صحافیوں نے ان سے پوچھا کہ جی اس پر تنقید کی جا رہی ہے
کہ آپ نے IMF کو خط لکھا ہے اور یہ بہت بڑی جو ہے وہ غداری آپ کر رہے ہیں، آپ غلطی کر رہے ہیں، اس سے ملک مزید مشکلات کا شکار ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ جی اس کو غداری قرار دیا جا رہا ہے، حالانکہ FATF کی قانون سازی کی انہی لوگوں نے مخالفت کی تھی اور مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ ان کے کیسز ختم کیے جائیں. جب FATF کی گرے لسٹ سے پاکستان کو نکالا جانا تھا اس وقت قانون سازی کی جا رہی تھی، تو اس وقت جو یہی جماعتیں یعنی کہ PDM کی جماعتیں اپوزیشن میں تھیں، انہوں نے قانون سازی کی مخالفت کی تھی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جی پہلے ہمارے کیسز ختم کریں پھر ہم آپ کی حمایت کریں گے اس قانون سازی میں. تو اس خط سے متعلق عمران خان نے کہا کہ میں جیل سے کوئی بھی چیز لکھ کر باہر نہیں بھیج سکتا. ہاں میں نے کچھ پوائنٹس اپنے رہنماؤں کو، اپنے لیڈرز کو، پارٹی کے لیڈرز کو ڈکٹیٹ کروائے ہیں اور وہ خط لکھ کر انہوں نے بھجوانا تھا. ابھی میری ان پارٹی لیڈر سے ملاقات نہیں ہوئی، جب ملاقات ہوئی گی تو بتاؤں گا کہ یہ خط بھیجا گیا ہے یا نہیں بھیجا گیا. پھر عمران خان کہتے ہیں کہ جی ہم نے جو اس خط میں بات کی تھی وہ سیاسی استحکام کی تھی کہ جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا معاشی استحکام نہیں آ سکتا. تو سیاسی استحکام کے لیے ضروری ہے کہ چوری شدہ مینڈیٹ کے حوالے سے فوری طور پر تحقیقات کی جائیں. جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے PTI کا وہ انہیں واپس ملنا چاہیے. اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ 20 نشستوں والے کو وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے، سارا ملک انتخابات میں ان کے خلاف کھڑا ہے، چیف الیکشن کمشنر کا استعفیٰ ضرور بنتا ہے. یہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر مستعفی ہوں سکندر سلطان راجہ، کیونکہ انہوں نے ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی اور نگران حکومتیں بھی ہمارے خلاف لگائی گئیں. الیکشن کمیشن انتخابات کے بعد بھی دھاندلی میں مصروف ہے اور اس سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے. پھر عمران خان یہ کہتے ہیں کہ شریف خاندان کا جنازہ نکل گیا ہے. ہفتے کے روز البتہ عمران خان نے دوبارہ احتجاج کی کال دینے کا اعلان کیا ہے. انہوں نے اندیا دیا ہے کہ ہفتے کے روز ہم احتجاج کریں گے. تو اب اگر احتجاج ہوتا ہے KP میں تو ڈیفینیٹلی اب PTI اپنی حکومت بنائے گی، وہاں پر علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ ہوں گے. پنجاب میں البتہ اب اگر احتجاج ہوتا ہے تو اب ہیں وزیر اعلیٰ یہاں پر مریم نواز. اگر کسی بھی قسم کا کوئی تشدد ہوتا ہے، کوئی لاٹھی چارج ہوتا ہے، کسی بھی قسم کی کوئی مزاحمت ہوتی ہے تو اس کا تمام تر ملبہ آئے گا مریم نواز پہ، جو یہ کہہ چکی ہیں کہ ہم انتقامی کارروائیاں نہیں کریں گے، ہم کسی بھی قسم کی انتقامی سیاست نہیں کریں گے. ہونا تو اول یہ چاہیے کہ جو بھی سیاسی قیدی ہیں جن پر بے بنیاد کیسز ہیں ان کی فوری رہائی کے حوالے سے بات کریں. اگر رہائی نہیں دلوا سکتی تو کم از کم انہیں یہ کہنا چاہیے مریم نواز کو کہ ان کے کیسز کا ہم جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں کیا غلط ہے تاکہ انہیں ریلیف فراہم کیا جا سکے. لیکن اگر احتجاج پر کسی بھی قسم کا کوئی دھاوا بولا جاتا ہے، کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوتا ہے تو وہ تمام کا تمام ملبہ آئے گا مریم نواز پر. تو یہ حالات جو ہے وہ مزید کشیدگی کی جانب جائیں گے. تو یہ بہرحال صورتحال ہے اور پنجاب اسمبلی کا اجلاس اب ہونے کے لیے جا رہا ہے صبح 11 بجے. تو دیکھنا یہ ہے کہ اس میں مزید کیا ہوتا ہے. ادھر KP میں علی امین گنڈاپور جو ہے وہ ڈیفینیٹلی وزیر اعلیٰ بننے کے لیے جا رہے ہیں، جبکہ اگر بلوچستان کی بات کریں تو وہاں پر بھی یہی PDM کی حکومتیں ہیں جو کہ اپنا حکومت بنانے کے لیے جا رہے ہیں. قومی اسمبلی کا البتہ اس وقت ذرا رولا بڑا ہے. قومی اسمبلی میں دیکھتے ہیں کہ مخصوص نشستیں کب تک ملتی ہیں کب تک نہیں ملتی. آج کے ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.